میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کپڑا پہنا دوں، اس لیے کپڑا بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، کپڑا بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ضرورتوں کے علاوہ کپڑا، کھانا پینا، جب اللہ کے محتاج ہیں ہم اور اللہ ہی ہم کو دینے والا ہے، ہدایت سے لے کر کھانا پینا کپڑا سب کچھ، میرے بھائیوں ان تمام ضرورتوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جس میں انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، زندگی کے اندر متعدد ایسی خطرناک گھاٹیاں اس کے سامنے پیش آتی ہیں جنہیں پار کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اپنے رب کو پکارنے کے لیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا، استغفار کرتا ہے وہ۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے چنانچہ عاجز بندے کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، سورہ النمل آیت نمبر 62 62۔ کون ہے جو بے کس کی بے قراری کی پکار کو سن کر اس کے پکار کو سن کر اس پہ لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو اسے قبول کرتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور سردار بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، وہ سب اللہ ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مضطر اور لاچار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جسے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت ایسی ذات کو پکارتا ہے جو صرف قادر مطلق ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، ہر چھوٹی بڑی مصیبت اور ضرورت کے وقت صرف اور صرف اسی ذات بابرکت کی طرف توجہ کرتے تھے، اور یہ بات ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کوئی مصیبت کوئی ضرورت پڑتی تو وہ صرف اللہ عز و جل کو پکارتے تھے اور اللہ عز و جل سے اس امید سے دعا کرتے تھے کہ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی مالک و مولا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو انہی دعاؤں کی قبولیت، دعا کو قبول کروانے کے لیے وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ڈھنگ اور طریقے بھی بتلائیں کہ مجھ سے مانگو تو اس ڈھنگ سے مانگو۔ انہی آداب میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے، انہی آداب دعا میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے، اور وہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، وہ ادب بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھلا دیے ہیں کہ اس ادب اور اس ڈھنگ سے اگر اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جہاں اور بہت ساری چیزیں عبادتوں میں ہمارے گھس گئی ہیں، شرک کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے، اس ادب دعا کی تعلق سے بھی بہت ساری خرافات ہمارے درمیان آ گئیں، اور دعائیں جو مخ العبادہ، جو عبادت کا مخ ہیں، مغز ہیں، یا دعا ہی عبادت ہے، اس میں بھی ہم نے بہت ساری خرافات اور بہت ساری چیزیں لا کر کے گھسیڑ دیں، اس لیے نہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ہم نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت، تو اللہ ہی مالک ہے۔ بہت ساری بدعتیں اور بہت ساری چیزیں رواج پا چکی ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وسیلے کے مسئلے کو سمجھا جائے کہ یہ وسیلہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے جسے انبیاء صالحین نے استعمال کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کون سا وسیلہ ہے، کون سا ادب ہے، اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور کون سا وسیلہ ہے جو ہمارے لیے حرام اور ممنوع ہے۔ یہیں سے ہم کو پتہ چلتا ہے وسیلے کے دو شکلیں، دو قسمیں ہیں، ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ۔ جو ہے جائز وسیلہ
قرآن کریم اور احادیث کے اوپر گہری نظر رکھنے والے علماء اور طلباء اس حقیقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جائز وسیلے کی متعدد شکلیں اور صورتیں ہیں۔ چنانچہ 3 قسمیں عام طور پر تمام شکلوں کو جمع کرنے کے بعد میں جائز وسیلے 3 طرح کے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں اور کرنا چاہیے۔ کتنے ہیں وہ؟ 3 ہیں، یاد رکھیے ذہن میں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب حرام ہیں، ممنوع ہیں۔ یہ 3 وسیلے کون سے؟ 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ پہلا وسیلہ اللہ عز و جل کے ناموں اور اللہ کے پیارے پیارے صفتوں کا وسیلہ لینا۔ اللہ کے نام اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، صفات ہیں رزاق ہے، ذوالقوت المتین ہے، متکبر ہے، جبار ہے، قہار ہے، اللہ رب العزت ودود، یہ سب صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو وسیلہ لینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ الاعراف آیت نمبر 180۔ اور سنو ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، کتنے؟ سب کیا ہیں؟ اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو، انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں اللہ کو ایشور کہنا، پرماتما کہنا، بھگوان کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کو گاڈ کہنا، فلانا کہنا جائز نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں خدا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا لفظ یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو تم مومن ہو تو اللہ کا نام یاد کرو۔ آپ اپنے 14 بچے ہوں، 20 بچے ہوں، سب کے نام کو جانتے ہیں، اپنے خاندان بھر کے ناموں کو جانتے ہیں، چاہے 100 ہوں چاہے 200 ہوں۔ تو اللہ جو ہمارا سب کچھ ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، سب کچھ دینے والا، ہم اس اللہ کے ناموں کو کیوں نہ یاد رکھیں اور کیوں نہ اس نام سے اللہ کو پکاریں؟ اگر آپ کے نام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نام کوئی پکارے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ اسی لیے اپنا دیا ہوا نام نہیں، اللہ نے جو اپنے لیے اپنے نام کو منتخب کیا ہے اس نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ ہی کہنا چاہیے، رحمان ہی کہنا چاہیے، رحیم ہی کہنا چاہیے، اس کو خدا، گاڈ اور کیا کہتے ہیں پرماتما، ایشور، پرمیشور، فلانیہ ڈھکانیہ، بھگوان نہیں۔ یہ سب کافروں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ یہ کس کے نام ہیں؟ کافروں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارو جو اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی سے کام لیتے ہیں، ادھر سے ادھر دوسرے نام اختیار کرتے ہیں، انہیں ان کی کجروی کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یا ذل جلال والاکرام سے چمٹر ہو، یعنی اللہ سے دعا کرو تو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا اللہ کے صفات، ناموں میں سے، صفات میں سے صفت۔ تو یہ بات خاص، یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام اور اچھی اچھی صفتیں ہیں جن میں اس کی مختلف خوبیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کی اس خوبی کو ابھارا جائے۔ اگر آپ کو روزی چاہیے، اے اللہ تو رزاق ہے، ترزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے ناموں میں سے رزاق ہے، میں روزی کا محتاج ہوں، اللہ مجھے روزی دے دے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا دے دے۔ اے اللہ تو، یعنی جیسے جیسے اس کے نام ہیں ان ناموں کی صفتوں سے اس کو پکارا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے بندے کو جس قسم کی ضرورت ہو، علماء نے فرمایا کہ اس قسم کی ضرورت کے پیش نظر اسے یاد کیا جائے، جیسے اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، لہذا ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہر کس و ناکس اور چرند پرند کو روزی دیتا ہے، اے اللہ میری روزی میں کشادگی دے دے، اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے۔ اے اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، اس گنہگار بندے کو معاف فرما دے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اے اللہ تو ہر نیک و بد کی دعا کو سنتا ہے، سمیع بصیر ہے، اے اللہ اس مسکین اور غریب کی دعا کو بھی سن لے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس قسم کے وسیلوں کی بہت ساری تعداد موجود ہے۔ میں اگر انہیں ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہوگی، اسی میں ٹائم صرف ہو جائے گا۔ صرف ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کی تھی، میں وہ دعا
آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیسے دعا کی. رب فرماتے ہیں قرآن کریم میں اس کا انداز سورہ ابراہیم میں 38 اور 41 نمبر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سنو دعا کے آداب سنو. اللہ کے اسماء صفات کا ذکر ابراہیم نے کیا. کسی کے پاس جاؤ مانگنے کے لیے کچھ تو آپ بھی ایسے نہیں کہ تو فلانے سیٹ صاحب 10 روپے دے دو یا 2000 دے دو. نہیں, بیٹھو گے, حال چال پوچھو گے, تعریف کرو گے. ماشاءاللہ آپ کا نام بڑا سنا ہے ہم نے, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ آپ کو اور دولت دے. اور کہنے کے بعد جب اس سے کہو گے میں بھی ایک ضرورت سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, مجھے ذرا 2000 قرض کی ضرورت ہے یا ہدیے کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے, تو جب اس طرح سے مانگو گے تو سخت سے سخت دل آدمی ہوگا تو وہ سوچے گا لاؤ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیں. اور اگر جاؤ گے فلانے 2000 روپے دو, نہ آپ سے کبھی پہچان ہے, نہ آپ نے کبھی جانا ہے, نہ کبھی کچھ, ایسے کوئی دے دے گا آپ کو 2000 روپے؟ 10 روپے 1 روپے نہیں دے گا کوئی, الٹا جوتا کھینچ کے مارے گا بے غرض. مانگنے کا ایسے ہی مانگنا. ہم بھی مانگتے ہیں, ہم بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, دعا کرتے ہیں. دعا کیسے کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ دعا کیسے کرتے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, چھت تکے ڈار ہیں, بنا دینا دنیا سے, بھاگے دکان کھول لی ہے. اللہ کے بندے ایسے اللہ دے گا؟ ایسے تو بندہ نہیں دے گا, اللہ کیا دے گا؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے دعا مانگی جاتی. ارے مانگنا ہے, جو مانگنا ہے سلیقے سے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اللہ سے گریہ وزاری کر کے, رو کر, چہرہ بنا کر, رونا نہ آئے پھر بھی تنہائیوں میں کونوں میں بیٹھ کر کپڑا ڈھانپ کر ایسے کبھی اللہ سے مانگو. کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آنسو لاؤ, اے اللہ میں مسکین ہوں, شرم آ رہی ہے لوگوں سے, چادر ڈھانپ, اللہ میں مسکین ہوں, اللہ میں غریب ہوں, ایسے کر کے اللہ سے مانگو. اللہ دے گا. تم مانگو گے ایسے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, خلاص بھگے. ایسے نہیں ہوتے, ایسے دعا نہیں مانگی جاتی. ہمارے یہاں یہی رواج ہے بھائیوں کی نہیں مانگ. کیا پا رہے ہو؟ کچھ مل رہا ہے؟ عربوں کو دیکھو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ایسا روتے ہیں, ایسا روتے ہیں. اوہو, ہم نہیں سمجھتے ہیں پھر بھی ہمیں رلائی آ جاتی. بولو آتی کہ نہیں آتی؟ تراویح ہو, قرآن پڑھتے ہیں, تب ان کو ملتا ہے وہی زبان ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے ہیں. ٹانگوں میں درد ہو جاتی ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, فلانے یاد آتے ہیں, ٹھکانے یاد آتے ہیں, پتہ نہیں کیا یاد آتے ہیں. میرے بھائیوں صحیح مسلمان بنو. اللہ اکبر, ہم نے جانا ہی نہیں اللہ کیا ہے, اللہ کی حقیقت نہیں جانی ہم نے. اور اللہ نے قرآن میں صحیح فرمایا, وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی. اللہ کی قدر کرتے تو یہ آج لاکھ جو درگاہ مزار بنا کے پوجتے ہو نا, یہ دنیا میں نہ رہتے. اس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو, ہمارے لیے مسجدیں کافی تھیں. آج مسجدیں ویران ہیں, درگاہ آباد ہیں, خوب ڈیگیں, جمعرات کی 11ویں, مرغے, شیخ سدو کے بکرے, غوث پاک کا مرغا, یہ عید میلاد النبی کے جشن, یہ شب برات کے حلوے, یہ رجب کے کنڈے, یہ مزارات پہ حاضری, یہ پیٹرومیکس سے مردوں کو بلانا اور نیاز اور فاتحے. مولوی کو کیا ہے؟ مولوی تو اس کا بھرتے ہی نہیں. مولوی کو مزے ہی مزے ہیں, تم کھلا رہے ہو, اس کو کیا ضرورت ہے؟ تم جہنم میں جاؤ چاہے جنت میں جاؤ, وہ کیا ہے؟ زور کھانے کو مل رہا ہے. اور سب دین کے نام پر, اسلام کے نام پر. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ کی قسم یہ سب جہنم کے کندے ہیں, یہ سب شیاطین ہیں. اللہ کی قسم, اللہ سے توبہ کرو. یہ محنت کی کمائیاں اللہ کی راہ میں صدقہ زکوٰۃ یتیم بیوہ مسکینوں کو دو. ان ملانوں کو مت دو جو نیاز اور فاتح درگاہ مزار کے نام پر مانگتے ہیں لوگ. شد علم, چبوترے, جھنڈے گنڈے جو محلوں میں پوجتے ہیں, سب حرام, شرک. یہ وسیلے لیتے ہیں, وسیلہ ہے. ان کو کھلانے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ وہ بیچارے کو تو ملتا ہی نہیں. مردہ تو اندر پتہ نہیں جہنم میں ہوگا کہ جنت میں ہوگا. اس کا البتہ اس کی جنت بنی ہوئی ہے. مولانی ٹرا مار کے سو رہی ہیں, ٹفن آپ پہنچا رہے ہو, کھانا آپ بنا رہے ہو, مرغیاں آپ دے رہے ہو, اس کو کیا پڑی؟ اس لیے اللہ سے سنو,
نبی اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھو، اب یہ اس کو کہتے ہیں یعنی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ اے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بے شک میرا رب، اب مانگنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ نماز جس کی آج ہم رائے گاہ جا رہے ہیں، ضائع جا رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد، توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے۔ اس کو ضائع کرنے والے کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے ان کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، نماز نہ چھوڑو، نماز کسی بھی حالت میں مت چھوڑو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی۔ نبی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے والوں کو مزہ، ارے نماز میں تم کو کیا ملے گا؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ہی تو ہے۔ نماز میں جو لذت ہے، نماز میں جو برکت ہے، نماز سے جو ہمیں ملتا ہے، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ اگر آپ فائدے اس کے سنیں گے تو آپ دھاتوں تلے انگلی دبائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں نماز کی اہمیت کا، بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ نہ کچھ پیسہ لگتا ہے، نہ روپیہ لگتا ہے، نہ کچھ۔ گرمی ہو سردی ہو، بہترین قالینوں پر وضو بنا کر، حمامات صاف ستھرے خوشبودار وضو بنا کر مسجد میں آپ جاؤ، نماز پڑھو۔ ہمارے گھروں میں ایسی قالینیں نصیب نہیں ہیں جن پر ہم کم از کم 10-15 منٹ کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی باعزت چیز ہے یہ۔ اس لیے نماز، نبی کہہ رہے ہیں میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ہمیشہ دعا کیا کرو یہ کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری آل اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ سب کے لیے یہ مانگنا ہے، اس انداز سے مانگو گے تب اللہ دے گا۔ پہلے اس کی حمد بیان کرو، تعریف کرو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اپنے حبیب پر۔ اللہم، اور درود اس طرح وہ میڈ ان انڈیا بریلی والا درود نہیں، وہ سب دیکھو ایک ایک چیز کو ملایا ہے ذلیلوں نے، اللہ کی قسم تمہیں ورجنالٹی سے ہٹا کر ڈپلیکیٹ مالوں پہ لگایا ہوا ہے، مکس مال چائنا کا، ایسے میڈ ان بریلی، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان فلانے، میڈ ان فلانے۔ اصل جو قرآن و سنت کا میٹر ہے غائب، وہ نماز بھی نہیں ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ سبوں نے اپنے اپنے کتابوں میں فلانے نماز، ڈھکانے نماز، یہ حنفی نماز، یہ شافعی نماز، یہ مالکی نماز، یہ حنبلی نماز، یہ قادیانی نماز، یہ شیعہ والی نماز، یہ جعفری نماز بنایا، سب بنایا ہے۔ اگر انہیں چند چیزیں ورجنل ہیں، باقی چیزیں کیا ہیں؟ بولو، مکس ہیں۔ ان مکس کو نکالو، ان مکس کو نکالو۔ جیسے باسمتی کا چاول کرنل آتا ہے نا، بالکل دھل کے ڈال دیا پتیلے میں، نہ کنکر ہے نہ پتھر ہے، چن چن کے آتا ہے، ایسے ہی میڈین مدینہ قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی نماز، عقیدے پختہ یوں ہونے چاہیے، تب جا کے یہ قبول ہوگی۔ ورنہ ایسے ہی مکس کھاتے کھاتے السر کے مریض ہو جاؤ گے، اپنڈکس کے مریض ہو جاؤ گے، ٹی بی کے مریض ہو جاؤ گے، کینسر کے مریض ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کون سے مریض ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے ایسے۔ اور مارکیٹ لوٹ رہے ہیں لوٹنے والے۔ ورجنالٹی یہاں قرآن و سنت، کوئی بھی چیز ہو قرآن و سنت کی دلیل چاہیے۔ اہلاً و سہلاً، ہمارا سر جھکا ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، مع السلام، جاؤ۔ تم اپنے دور کے علامہ زمان ہوں گے، تم اپنے لیے ہوگے، ہماری تو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ تم جنت میں جانے کی ضمانت تو قرآن اور سنت کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، سنو، غور کریں آپ ذرا اس دعا پر کہ امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں کتنے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد اس کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اصل مدعا سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، مجیب الدعوات ہے۔ نمبر 4، اس سے قبل بھی دعا کی اجابت اور قبولیت کا ثبوت۔ نمبر 5، آخر میں چل کے اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن آئے گا۔ میرے عزیزو، قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں ان مثالوں کو صرف اگر نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کروں، اللہ کی قسم صرف کتاب بن جائے گی، کتاب تیار ہو جائے گی، اور آپ پڑھیں گے، آپ کو اس میں لطف بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں نے ایک نمونہ آپ کو پیش کیا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور کچھ ہی دور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، جو رکوع اور سجدے اور تشہد سے فارغ ہوا تو دعا کرنے لگا، اور اپنی دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث، اور ابو داؤد کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اس کی یہ دعا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ اس نے کس واسطے سے مانگا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس عظیم نام کا وسیلہ دے کر دعا کی ہے کہ جب جب اس نام کے وسیلے سے دعا کی جائے تب تب وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بولو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ضرور دیتا ہے۔ اب ترجمہ سنو، اس نے کس طرح کی دعا کی تھی، ترجمہ ذرا سن لو۔ اس نے کیا کہا تھا اپنی دعا میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی؟ اس نے کیسے کی؟ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، ساری تعریف تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو ایک نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی بڑی تعریف اللہ تعالیٰ کی لیے، بدیع السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ اے عزت و جلال والے معبود، اے حی زندہ رہنے والے معبود، ہر چیز کو قائم رکھنے والے معبود، میں آپ سے جنت کا سوالی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تجھ سے جنت چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس مختصر کتنی پیاری دعا کہ جب اللہ سے اس طرح کی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے، دلیل سے، وسیلے کی ایک قسم کا ہم کو پتہ چلا کہ جب دعا کی جائے اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کے وسیلے سے تو اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دلیل موجود ہے قرآن کی اور حدیث کی بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا وسیلہ جائز ہے، یہ بھی وسیلہ جائز، اور دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا۔ آپ جو عمل صالح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ مسجد بنوا دیتے ہیں، سرائے خانہ بنوا دیتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے کچھ بھی خدمات کر دیتے ہیں، یہ سارے کا سارا عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، چکاری نہیں کرتے، جلاک نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، یہ سب فحش اور منکرات اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، یہ سب کا سب عمل صالح ہے۔ تو اپنے عمل صالح کا وسیلہ لینا یہ بھی شریعت کے اندر حلال ہے، جائز ہے۔ اس کی اور اس عمل میں جتنا خلوص ہوگا اتنے ہی سمجھو، جتنا گھی ڈالو گے اتنا ہی مال چوکھا ہوگا، جتنی شکر ڈالو گے اتنا ہی، جتنا خلوص اور للہیت ہوگی اسی حساب سے وہ جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جتنی اس کے اندر مفاد اور نمود اور ریاکاری ہوگی اتنی ہی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر نیک کام پر صرف اور صرف مخلصین لہ الدین، حنفاء للہ کا مطالبہ اس سے ہے کہ جب جب وہ اللہ کی عبادت کرے تو خشوع اور خضوع اور اللہ کی رضا اور خوشی کو پانے کے لیے کرے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن کس لیے؟ مقصد یہ ہوتا ہے لڑکے جیت جائیں گے، مال غنیمت ملے گی، لونڈی ملے گی، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، سب ہیرے پائے ملیں گے۔ آپ نے فرمایا لیس لہ شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
سائل نے یہی بات تین دفعہ کہ وہ نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 3 دفعہ یہی جواب دے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تبارک تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور اس عمل کے ذریعے اس کی مرضی اور اس کی رضا مطلوب ہو. اللہ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے، بقیہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. یہ جو میں کھڑا ہوں اگر یہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی بیکار ہے. ہم آئے ہیں اتنی دور سے اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں، اپنی ریاکاری، نمود، دکھاوا. مجھے لوگ علامہ کہیں، مجھے لوگ عالم کہیں، یا آپ کہیں بھی ربانی صاحب کے درس میں گئے تھے، فلانا سیکھ کے آئے. اگر یہ نیتیں ہیں تو بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسے ریاکاری اور نمود سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو عمل خالص لوجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور سنو کیوں اللہ مار دے گا منہ پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ملعونۃ ومنعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ. دنیا خود بھی ملعون ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رب کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کی خوشی حاصل کی جائے. وہی محترم ہے اور وہی معزز ہے، باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ ملعون ہیں. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے پاس ایسے اعمال کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ موجود ہو جس میں شرک کا کوئی بھی شائبہ موجود نہ ہو، اور خزانہ موجود ہو ایسا جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی موجود ہو. چنانچہ جو اللہ کا جتنا ہی مقرب ہوگا تو اس سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا. اگر اس نے میرے لیے عمل کیا ہے جب وہ مانگے گا میں اسے دوں گا. تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ عمل کا اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا ہمارے لیے حلال ہے. چنانچہ قرآن کریم سے ایک مثال میں دے کر اور حدیث سے ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اعمال صالحہ کیسے. سنو، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، کیا؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے پالنہار معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، اس لیے تو ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. تو رسول کی اتباع کرنا یہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ بولو. انہوں نے رسول کی اتباع کو وسیلہ بنایا، انہوں نے ایمان کو وسیلہ بنایا. اس سے پتہ چلا کہ عمل صالح کو وسیلہ بنانا کیا ہے؟ حلال ہے اور جائز ہے. اسی طرح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ، مختصر واقعہ میں بیان کروں. حضرت ابراہیم، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، گئیں، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، فرعون کے بستی میں پہنچے. بڑی خوبصورت تھیں حضرت سارہ، دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تھیں حضرت ابراہیم کی بیوی. چنانچہ فرعون کی خبیث کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا تو وہ اپنے محل سرا میں بلا لیتا تھا عیاشی کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو بیوی ہوتی تو بلا دیتا. تو حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، یعنی کیا کہا؟ یہ ہماری بہن ہے. اور حضرت سارہ سے کہا اسلام میں ہم سب بھائی بہن ہیں، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. اس نحس سے ہم دونوں اسلامی بھائی ہیں، تو ہم اس سے کہہ دیں گے کہ تم ہماری بہن ہو اور تم کہہ دینا ہمارے بھائی ہیں تو بچ جائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ ہماری بہن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس خبیث نے کیا کیا؟ حضرت سارہ کو گرفتار کروایا اور اپنے محل میں بلوایا. چنانچہ جب بدنیتی کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا حضرت سارہ پر تو حضرت سارہ باوضو ہو کر نماز پڑھنے لگی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے دعا کرنے لگی. اور اللہ سے کیا دعا کی محل میں؟ اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، تجھ پر بھی ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. میں کبھی زنا نہیں میں نے کروایا ہے، میں نے اپنے تو یہ عمل ہے نا، زنا نہ کرنا، بے حیائی سے بچنا، یہ عمل صالح ہے. انہوں نے عمل صالح کو وسیلہ بنایا. اے اللہ تو یہ جانتا ہے، مجھے اس ظالم سے نجات دے دے، اس کافر سے نجات دے دے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنی دعا سے ہاتھ بھی نیچے نہ اٹھائے کہ اس فرعون کے اوپر مرغی طاری ہو گئی اور تشنج کا شکار ہو گیا، وہیں پتھر بن کر کے کھڑا ہو گیا. کیفیت طاری ہو گئی.
یعنی ایسا جام ہو گیا اس کا ہاتھ اور پیر کہ وہیں گر گرانے لگا، روزانہ میرے لیے دعا کر دے تو جادوگرنی ہے، میرے لیے دعا کر دے تو جادوگرنی ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ایسی حیات پہ لوٹا۔ تو یہاں پر دلیل اس بات کی کیا ہے کہ حضرت سارہ نے کیا کہا، میں نے تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ تو عمل صالح کو وسیلہ بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیا کیا، قبول فرمایا۔ تو عمل صالح کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ اور حدیث کی دلیل ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اور آپ کو معلوم ہے وہ 3 غار والوں کی روایت آپ سب میں سمجھتا ہوں بچپن میں بھی پڑھے ہوں گے کہ 3 آدمی تھے، غار میں گئے اور غار کا وہ ڈھک گیا، تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اللہ مجھے غار پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے ایک دفعہ ماں باپ کو دودھ پلایا، کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے میری چچیری بہن تھی، میں اس کے اوپر عاشق تھا، اے اللہ میں تیرے خوف سے میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے زنا نہیں کیا جبکہ میں زنا کے قریب تھا۔ اے اللہ ایک آدمی میرے پاس چھوڑ گیا تھا پیسہ، میں نے اس کے پیسے کو بڑھایا تیری رضا کے لیے، پھر میں نے اس کو دے دیا، میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اے اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے تھا۔ تینوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے پتھر کو ہٹا دیا، اس طرح سے وہ لوگ اس غار سے باہر نکلے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات، یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ اس دلیل ہے اس بات کی کہ عمل صالح کو وسیلہ بنانا بولو جائز ہے۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہو، اے اللہ میں نے فلاں کو صدقہ دیا، خیرات دیا، اے اللہ میں نے آج کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے کی ہے، اے اللہ میں غریب ہوں، میں مجھے روزی دے دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، میرے بچے بیمار، اس طرح سے اللہ سے نمازوں میں اس طرح سے اپنے عمل صالح کا آپ وسیلہ لیں، دعا کریں، آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، تیسری اور آخری چیز کیا ہے جس سے کہ وسیلہ لینا جائز ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، وہ ہے نیک اور صالح لوگوں کی دعاؤں کا وسیلہ۔ نیک اور صالح لوگوں کی بولو، نیک اور صالح لوگوں کی ذات کا وسیلہ نہیں بلکہ ان کی، آپ نیک ہیں، صالح ہیں، کوئی نیک آدمی ہے، صالح آدمی آپ کی نظر میں، آپ اس کی دعاؤں کا وسیلہ لیں، یعنی اس کے پاس کہ میں بے اولاد ہوں، مولوی صاحب یا حضرت یا فلانے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کرے، مجھے اولاد دے دے، تو اس کی دعا کا وسیلہ لینا ہے، اس کی دعا کا وسیلہ لینا، اور یہ بھی حلال ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں اس تعلق سے آیا ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، اور اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو جب بھی وہ مانگتا ہے، جو چیز بھی وہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اور جب وہ لازماً جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے یقیناً پناہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے نیک اور صالحین سے دعا کی درخواست کرنا جو زندہ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، کیا ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دیکھیے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا، زندہ کنویں میں ڈھکیل دیا۔ المہم ایک زمانہ آیا، سارے جمع ہو گئے، ماں باپ بھائی بہن سب جمع ہو گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا یہ میرا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈھکیلا تھا، آج تو یہ وزیر خزانہ بنا ہوا، اب تو کچھ، تو باپ سے غلطی تو ان سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا اپنے باپ سے، نبی تھے ان کے باپ، کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین، سورہ یوسف آیت نمبر 97، اے میرے ابا اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کر دیجئے، اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی، وہ خود بھی کر سکتے تھے لیکن ابا نبی ہیں، نیک ہیں، اے اللہ ہم اے ابا آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے کہیں گے تو اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ ایسے لوگوں سے دعا کروانا، ایسے لوگوں سے، یہ حلال ہے، جائز ہے، اس طرح سے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ہاں اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں بھی یہ قرآن کی دلیل ہے، اس سے دلیل پتہ چلتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی دعاؤں کا وسیلہ لینا بولو جائز ہے۔ حضرت عکاشہ ابن محصن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہماری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ ابن محصن بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کہا انت منہم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو بھی انہی لوگوں میں سے، اللہ۔ اور یہ حضرت عکاشہ ابن محصن کون ہے معلوم ہے؟ بولو، کوئی نہیں جانتا؟ عکاشہ ابن محصن بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں جب اللہ کے نبی نے بدر کی پہاڑی پر چھوٹی سی کٹیا بیٹھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، دوڑے دوڑے پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے کہ اللہ کے نبی کافروں کو مارتے مارتے میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے اسی جھوپڑی سے ایک کھجور کی شاخ کھینچی اور کہا جاؤ لڑو۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت عکاشہ ابن محصن، جب میں وہ ڈنڈی لے کر کے میدان میں کودا تو تیز ترار تلوار بن گئی اللہ کے فضل سے۔ یہ ہیں حضرت عکاشہ ابن محصن، یہ ہیں، کہتے ہیں زندگی بھر وہ تلوار میرے پاس رہی، پھر دوسرے لوگوں کے پاس رہی، چلتی رہی وہ تلوار، وہ لکڑی تلوار بن۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندہ معجزہ تھا۔ یہ ہیں اللہ، جب سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، موقع غنیمت سمجھا، کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا انت منہم، اے عکاشہ تو انہی میں سے۔ اللہ اکبر، دعا کی درخواست کرنا۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے میرے لیے بھی دعا کر دو، میں بھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سبق عکاشہ تم سے بازی لے گئے، عکاشہ تم سے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں تو محرومی نہیں ہے، دعا مانگ لی خلاص۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کی درخواست کرتے تھے۔ ایک بدو آیا، بڑی روایتیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے دروازے کی طرف جو منبر کھلتا تھا اسی طرف سے آیا اور اس نے کہا کھڑے ہو کر کے خطبہ ہو رہا ہے، اسی خطبے کے دوران اس چلانے لگا، اس نے کہا اللہ کے نبی مال برباد ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، چوپائے اونٹ گھوڑے بکریاں مر رہی ہیں، بھوک لگی ہے، پیاسے، راستہ ختم ہو چکا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ اللہ کے نبی نے جب اس بدو سے یہ باتیں سنی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری فریاد رسی فرما، اے اللہ ہماری فریاد کو پہنچ، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری فریاد کو پہنچ۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی نبی کے ہاتھ نیچے بھی نہ گرے تھے، آسمان پر کوئی بدلی تک نہ تھی کہ آسمانوں پر بدلیوں کی گھنگھور گھٹائیں چھا گئیں اور برسات برسنے لگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ قسم ہے اللہ کی کہ ہم لوگ بھیگتے بھیگتے اپنے گھروں کو گئے، اور 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ کتنے؟ 1 ہفتے تک مسلسل۔ دوسری جمعہ کو اللہ کے نبی خطبہ دینے کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وہی اعرابی پھر آیا اور اسی دروازے سے آیا، اور دوسری جمعہ کو اسی دروازے سے حاضر ہو کر کے اس نے کہا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ مکانات گر گئے، گھر منہدم ہو گئے، راستے بند ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، گھاس بھوس بہہ گئے، دعا کرو یہ بارش تھم جائے، دعا کرو یہ بارش۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس کی مسکرائے، اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیتے مسکرائے اور اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کر دے، ہمارے مدینے سے بارش کو ہٹا لے۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کی قسم، آپ یہ دعائیہ کلمات پڑھتے جاتے اور آسمان کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے جاتے، آپ جس طرف اشارہ فرماتے بدلیاں ادھر کو ہو لیتی تھی۔ اللہ، یہ معجزہ تھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، کیوں نہ ہو سید الانبیاء ہیں۔ ہاں دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آج تم بھی بنو نا تو یہ شمس و قمر، یہ چاند ستارے سب تمہارے غلام بن جائیں، تمہارے غلام بن جائیں۔ ہم نے بھی سمندر میں بنائے ہیں، رستے کی نہیں بنائے ہیں، بولو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر، ہم نبی کے غلام ہیں۔ جب نبی کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، مدینے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا تھا اور ہم لوگ دھوپ میں گھروں کو اپنے چل رہے تھے۔ تو یہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کرنا کیا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے وہاں نبی سے درخواست نہیں کرتے تھے کہ آپ دعا کرو بارش ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، خشک ہو گئی زمین، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس نہیں گئے مدینے میں، بلکہ اللہ کے نبی کے چچا زندہ تھے، ان کو لیا اور لے کر کے گئے اور جا کر کے ان سے دعا کی درخواست کروائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ
جب تک میرے نبی ہم میں موجود تھے تب تک تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج ہمارے نبی ہمیں موجود نہیں، ان کے چچا کو لایا ہوں، اے اللہ ان کی دعا قبول فرما، بارش نازل فرما۔ حضرت عباس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ یہ 3 وسیلے ہیں جو جائز ہیں میرے عزیزو، جائز ہیں، اور اس 3 وسیلے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے وسیلے ہیں وہ تمام کے تمام حرام ہیں اور ممنوع ہیں اور شرکیاں ہیں۔ میں مختصراً 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں تاکہ زیادہ آپ کا وقت نہ لوں میں۔ یہ پورے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 3 طرح کے وسیلے حلال ہیں، باقی کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، کسی کی عظمت اور اس کے رتبے اور مرتبے کا وسیلہ لینا، کسی کے حق کا وسیلہ لینا، کسی کی کوئی غیر موجود ہے، مر چکا ہے، نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا وسیلہ لینا، یہ تمام کی تمام میرے عزیزو بدعات بھی ہیں، شرک بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ ان تمام سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ان کی دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت سارے علامہ شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت سارے علماء کی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، کیسٹیں موجود ہیں، آپ اس کو سنیں۔ میں نے یہ چابی دے دی ہے آپ حضرات کو، آپ اس کو کھول کر کے دیکھیں۔ تو یہ وسیلے کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اس میں ایک بات آتی ہے قبروں کی زیارت کی، تو ظاہر ہے کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ۔ جب نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کو دیکھا، ٹٹولا، پختہ ہوئے، پہلے منع کیا تھا قبرستان نہیں جانا، کسی قبر وبر کے پاس نہیں جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، لیکن اس لیے جاؤ تاکہ مقصد کیا ہو، وہاں تمہیں آخرت یاد آئے۔ تو قبرستان جاؤ تاکہ آخرت یاد آئے، اور وہاں جا کر کے آخرت کو یاد کرو کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر یہاں سوئے ہوئے ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں جو ہے دھوم دھڑکے اور عرس اور میلے اور ٹھیلے اور یہ جو گاجے باجے ہوتے ہیں، گجیڑی بھنگڑی، یہ سب کرنے کے لیے جاؤ۔ آپ سب ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ وسیلہ کا اور زیارت قبر کا، اور زیارت قبر کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہاں جاؤ تو ان کے اوپر سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور، یا اور جو ہے یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بکم لاحقون، یہ دعا پڑھو، اور وہاں چومنا، چاٹنا، اس پر بیٹھنا، وہاں چپل پہن کے چلنا، یا قبر پر بیٹھنا، یا چراغ جلانا، یا بتی جلانا، یا اگربتی جی، یہ سارے حرام اور بدعات اور شرکیات میں سے ہیں۔ ایسی چیزوں سے توبہ کرو، بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و حدیث پر اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، اور ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے آل اولاد اور ذریات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ہم سب کا شفیع بنائے اور سفارش کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا کہا ہے، سنا ہے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔